یا امام زمان، والی بے کساں یا امام زمان، المدد المدد ہادی انس و جان۔ ناظرین، آج دنیا آسانیوں کی دھن میں ترقی کرتے کرتے مسلسل آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ بلا شبہ سائنسی ترقی نے ہمیں بے شمار آسائشیں تو دی ہیں، لیکن اس شارٹ کٹ کے چکر میں ایسے لگتا ہے کہ ہم تباہی کے دانے پر بھی پہنچ چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ گنتی کی بیماریاں اور اتنی ہی دوائیاں ہوتی تھیں۔ آج بے شمار بیماریاں بھی جنم لے چکی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں دوائیاں بھی موجود ہیں، جدید ترین مشینریاں اور آلات بھی ہیں، لیکن تشخیص اور علاج بہت ہی کم۔ آج ہمارا رہن سہن، استعمال کی اشیاء اور خوراک بھی صحیح اور خالص نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ فطرت سے دوری ہے۔ آج سائنس کی اتنی زیادہ ترقی کے باوجود آنکھ سے دکھائی نہ دینے والے ایک جراثیم کی وبا نے دنیا کے سپر پاور کا دعویٰ کرنے والے ممالک کو کس قدر بے بس کر رکھا ہے۔ یہ سب اس بات کی نشاندہی ہے کہ حقیقت میں ایک ہی سپر پاور ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ اب دنیا کشتی نجات کے انتظار میں ہے۔ دنیا کے حالات اور واقعات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت صرف وہی مسیحا دنیا کو نجات دلا سکتا ہے جس کے لیے دنیا صدیوں سے انتظار میں ہے۔ وہ نجات دہندہ جو دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ وہ تمام پیشگوئیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور یا تشریف لانے کے زمانے یعنی آخری وقت کے لیے کی گئی تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے جب اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ان کا جانشین بس ظاہر ہونے ہی والا ہے۔ مسلمانوں کے تمام مکتبہ فکر حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور یا آمد پر یقین رکھتے ہیں۔ بظاہر یہ ایمان صرف مسلمانوں کا ہی ہے، لیکن آسمانی کتابوں کی تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا کے اچھے مستقبل اور باطل پر حق کی فتح کا عقیدہ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ دنیا کے دوسرے ادیان بھی اس عقیدے میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ مختلف کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً دنیا کے جملہ مذاہب اور عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ آخری زمانے میں ایک ایسی ہستی آئے گی جو دنیا سے ظلم و جور اور ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف سے اس کرۂ ارض کے بگڑے ہوئے معاشرے اور اخلاق کو درست کر دے گی۔ البتہ ایسی ہستی کا نام ہر مذہب و ملت نے الگ الگ بتایا ہے، یعنی آپ کے مختلف نام ہر مذہب و ملت میں الگ الگ لیے جاتے رہے ہیں۔ ادیان اور مختلف مکاتب فکر کے دانشمند حضرات منجی عالم بشریت کو اپنے رہبران میں شمار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، اور ہم نے تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے مخلص بندے ہوں گے۔ آسمانی کتاب زبور میں ہے کہ آخری زمانے میں جو انصاف کا مجسمہ انسان آئے گا اس کے سر پر ابر سایہ افغن ہوگا۔ یہ بھی درج ہے کہ جو آخر الزمان آئے گا اس پر آفتاب اثر انداز نہ ہوگا۔ جب نور خدا ظہور کرے گا تو عدل و انصاف کا ڈنکا بجے گا۔ شیر اور بکری ایک جگہ رہیں گے، چیتا اور بزغالہ ایک ساتھ چریں گے، شیر اور گوسالہ ایک ساتھ رہیں گے، گوسالہ اور مرغ ایک ساتھ ہوں گے، شیر اور گائے میں دوستی ہوگی، طفل شیرخوار سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا اور وہ کاٹے گا نہیں۔ پھر اور یہ کہ یہ نور خدا جب ظاہر ہوگا تو تلوار کے ذریعے سے تمام دشمنوں سے بدلہ لے گا۔ انجیل میں دنیا کے نجات دہندہ کے انتظار کی کیفیت کو خوبصورتی سے اس طرح درج کیا گیا ہے کہ اپنی کمر کو باندھ لو اور اپنے چراغوں کو روشن رکھو، اور رات میں اس طرح رہو جیسے کوئی اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ غلام جن کا مالک آنے کے بعد ان کو جاگتا ہوا پائے۔ بس تم بھی تیار رہو، کیونکہ انسان کا بیٹا اس وقت آئے گا جس کے بارے میں تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ زرتشتیوں کی مذہبی کتاب زند میں فسادات کے اختتام اور نیک لوگوں کی حکومت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اہرمنان کا لشکر ازدان کے لشکر سے ہمیشہ جنگ کرتا رہتا ہے، اور اکثر اہرمنوں کی جیت ہوتی ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ وہ ازدان کا بالکل صفایا ہی کر دیں۔
کچھ دنوں کے بعد آسمان کا خدا اور مزد کی طرف سے اس کے بیٹے یزدان کے پاس مدد آئے گی اور ان کی جنگ 9000 سال تک چلتی رہے گی۔ اس کے بعد یزدان کی جیت ہوگی اور اہریمن کا صفایا ہو جائے گا۔ اہریمن کا اقتدار تو صرف زمین پر ہی ہے، آسمان پر ان کا وجود نہیں ہے۔ اسی طرح توریت میں درج ہے کہ باغ میں ایک نیا درخت ہوا ہے، اس کی شاخیں اس کی جڑ سے پہلے پھولیں گی اور اللہ کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ وہ مسکینوں کے لیے عدالت کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور مظلوموں کے لیے زمین پر سچی حکومت کرے گا۔ کتاب اوسطا کی شرح میں ہے کہ سوشیانوس کے ظہور سے پہلے وعدہ خلافی، دروغ گوئی، بے دینی کا دنیا میں چرچا ہوگا۔ لوگ خدا سے دور، ظلم و فساد کے دلدادہ ہوں گے۔ یہ چیزیں دنیا کو دگرگوں کر دیں گی اور منجی عالم کے ظہور کی راہ کو ہموار کریں گی، اور ایک علامت جو ظہور کے وقت رونما ہوگی، اس کی تعبیر ایک عجیب و غریب حادثے سے ہے کہ جو آسمان میں ظاہر ہوگا کی گئی ہے۔ یہی خرت شہر عزت کے ظہور کی علامت ہے۔ ملائکہ شرق سے غرب اس کے حکم سے پیغام رسانی کا کام کریں گے تاکہ خبریں اور اعلان وغیرہ دنیا بھر میں پہنچ جائے۔ کتاب زند بہمن یسن میں ہے کہ اس کے بعد سوشیانوس دنیا کو پاک کرے گا اور اسی وقت قیامت آ جائے گی۔ ہندو مذہب میں شاک منی، جو کہ ہندوؤں کا سردار ہے اور اس کے ماننے والے اس کو آسمانی کتاب کے ساتھ پیغمبر مانتے ہیں، اس نے اپنی کتاب میں آخری زمانے میں ایک روحانی کے جھنڈے کے نیچے سبھی مذہبوں کے ایک ہو جانے کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ دنیا کے خراب ہو جانے کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا، لوگوں کا رہبر ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا۔ وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور سب کو اپنے دین میں شامل کر لے گا۔ ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب میں ملتا ہے کہ آخری دور میں اہل زمین فساد برپا کریں گے اور اکثر لوگ کافر ہو جائیں گے اور معصیت انجام دیں گے۔ ان کے حاکم پست فطرت افراد ہوں گے۔ اس دور کے لوگ بھیڑیوں کی مانند ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کریں گے، کاہن اور دیندار فاسد ہو جائیں گے، حق چوروں اور لٹیروں کے ساتھ ہوگا، تقوی اور پرہیزگار افراد کی تحقیر کی جائے گی۔ اسی زمانے میں برہمن کلا یعنی مرد شجاع اور دیندار کا ظہور ہوگا اور وہ زمین کو تلوار سے فتح کرے گا، زمین کو فساد اور مفسدین اور برائی سے پاک اور نیک خو افراد کی حفاظت کرے گا۔ ہندوؤں نے اپنی کتاب مقدس وید میں لکھا ہے کہ دنیا کی خرابی کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو خلائق کا پیشوا ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا۔ وہ ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کر کر اپنے دین پر لے آئے گا اور مومن و کافر میں سے ہر ایک کو پہچانتا ہوگا۔ وہ جو کچھ خدا سے مانگے گا اس کو ملے گا۔ غرض ہر کوئی دنیا کے اس نجات دہندہ کے انتظار میں ہے جسے ہم حضرت امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام کے طور پر مانتے ہیں۔ کاش کہ ان کا ظہور جلد سے جلد ہو تاکہ اس دنیا کے مظلوموں اور ستم ظریفوں کے دکھوں کا متاوا ہو اور ظالموں کے ظلم کا انجام ہو اور دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ اے کاش کہ ہماری زندگی میں ہی ان کی آمد ہو کہ ہم اپنے آقا و مولا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا اور دل کو تسکین دے سکیں۔ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار ہو جو نائب خدا کی حکومت میں سکون کا سانس لے سکیں، جو یقیناً پردہ غیبت میں اس طرح ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں جیسے بادلوں کی اوٹ میں چاند یا سورج، جس کی روشنی تو ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے لیکن اسے ہم براہ راست دیکھ نہیں سکتے۔ مولا، ہم آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جلد اس پردہ غیبت کو ختم کر کے اس نجات دہندہ کو تشریف لانے کی اجازت عطا فرمائے جس کا انتظار پوری دنیا شدت کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شبیر احمد شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یا امام زمان والی بے کساں، یا امام زمان